نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يوصيكم الله في أولادكم اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں للذکر مثل حظ الانثیین کہ لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر فَإِن كُنَّ نِسَاءً پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا اگر میت کے اولاد ہو فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ اور اگر اس کے اولاد نہ ہو وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ اور اگر اس کے اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ پھر اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے سُدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے بعد اس وصیت کی تعمیل کی جو وہ کر جائے یا بعد ادائے قرض کے آباؤکم وابناؤکم تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فرض ہے فریضہ ہے ان اللہ کان علیما حکیما یقیناً اللہ تعالی علم اور حکمت والا ہے عزیزان گرامی سورۃ النساء کا دوسرا رکوع بڑا مختصر ہے اور اس میں صرف 4 آیات ہیں لیکن معنوی طور پر ان میں ایک قیامت مضمر ہے قرآن حکیم کا اعجاز ہے اور اس کی شان ہے کہ 4 آیتوں کے اندر اسلام کا پورا قانون وراثت بیان کر دیا گیا ہے ظاہر ہے اگر ایک ہی بیٹا ہے تو وہ پورے ترکے کا وارث ہو جائے گا لہٰذا جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی وراثت ملے گی آدھی دوسرے لوگوں کو جائے گی اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو اس کی وراثت میں سے ان کا بھی معین حصہ ہے اگر وفات پانے والا شخص صاحب اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے وراثت میں حصہ ہے یعنی میت کے ترکے میں سے 1/3 والدین کو چلا جائے گا اور 2/3 اولاد میں تقسیم ہوگا اگر کوئی شخص لاولد فوت ہو جائے اس کے ترکے میں سے اس کی ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 ملے گا یعنی باپ کا حصہ ماں سے 2 گنا ہو جائے گا اگر مرنے والا بے اولاد ہو لیکن اس کے بہن بھائی ہوں تو اس صورت میں ماں کا حصہ مزید کم ہو کر 1/3 کے بجائے چھٹا حصہ رہ جائے گا
اور باقی باپ کو ملے گا، لیکن بہن بھائیوں کو کچھ نہ ملے گا، وہ باپ کی طرف سے وراثت کے حقدار ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے دو کام کر لینے ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ اگر اس شخص کے ذمے کوئی قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے، اور دوسرے یہ کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کیا جائے، پھر وراثت کی تقسیم ہوگی۔ تم اپنی عقلوں کو چھوڑو اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصوں کے مطابق وراثت تقسیم کرو۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میرے بوڑھے والدین ہیں، میری وراثت میں خواہ مخواہ ان کے لیے حصہ کیوں رکھ دیا گیا ہے، یہ تو کھا پی چکے، زندگی گزار چکے، وراثت تو اب میری اولاد ہی کو ملنی چاہیے، تو یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی ہے، مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، چوتھائی ہے اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو وہ کر جائیں یا بعد ادائے قرض کے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے چوتھائی ہے، مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان کے لیے چوتھائی ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہارے اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہارے اولاد ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہارے اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اگر کوئی شخص جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، کلالتن کلالہ ہو، او امرأۃ ولہ، یا عورت ہو، ولہ اخ، اور اس کا ایک بھائی، او اخت، یا ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں۔ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے اس وصیت کی تعمیل کے بعد جو کی گئی یا ادائے قرض کے بعد۔ غیر مضار، بغیر کسی کو ضرر پہنچائے، وصیۃ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سب، اور یہ وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حلم والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بیوی فوت ہو گئی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو جو وہ چھوڑ گئی ہے اس میں سے نصف شوہر کا ہو جائے گا، باقی جو نصف ہے وہ مرحومہ کے والدین اور بہن بھائیوں میں حسب قاعدہ تقسیم ہوگا۔ اگر مرنے والی نے اولاد چھوڑی ہو تو موجودہ شوہر کو مرحومہ کے مال سے ادائے دین و انفاذ وصیت کے بعد کل مال کا چوتھائی حصہ ملے گا اور باقی 3/4 دوسرے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اگر مرنے والے نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تو ادائے دین اور انفاذ وصیت کے بعد اس کی بیوی کو اس کے ترکے کا چوتھائی ملے گا، اور اگر اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہے تو اس صورت میں بعد ادائے دین اور وصیت کے بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اگر بیوی ایک سے زائد ہے تو بھی مذکورہ حصہ سب بیویوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا باپ یا بیٹا نہ ہو اور اولاد نہ ہو، صرف بہن اور بھائی ہو۔ وَلَهُ أَخٌ، بہن بھائی 3 طرح کے ہوتے ہیں: ماں باپ سے سگے، ماں سے سگے، اور نمبر 3 باپ سے سگے۔ مرنے والے کے ذمے اگر کوئی قرض ہے تو پہلے وہ ادا کیا جائے گا، پھر اس کی وصیت کی تعمیل کی جائے گی، اس کے بعد میراث وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے حلم اور بردباری پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے۔ اس لیے یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔